الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام حضور، 15ویں شعبان اور لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات ہمارے ملک میں غیر معمولی جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں جس کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ نے خود بھی انجام دیے. اور بہت سے کام وہ ہیں جس کو ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے گھڑ دیا. بدعات، خرافات، رواج، فضول قسم کی حرکتیں، اسلام کو بدنام کرنے والی حرکتیں جس کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے. اس قسم کی مجالس منعقد کرنے کا مقصود یہی ہے کہ شب برات کا حقیقی، سچا، بے غبار بدعات و خرافات سے پاک پیغام امت کے پاس، امت تک پہنچا دیا ہے. اتنی لمبی گفتگو ہو کہ مقرر کی فجر خطرے میں پڑ جائے، اتنی لمبی مجلس منعقد کی جائے کہ سامعین کی طبیعت پر واقعی فجر کا بوجھ محسوس ہونے لگے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بے اعتدالی اور ناسمجھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے. ہم لوگ کمزور ہیں، شعبان کا مکمل مہینہ روزہ رکھ لے، رمضان میں کمزوری، کوتاہی، بیماری کا اندیشہ رہتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، جسمانی قوت بھی غیر معمولی تھی، روحانی قوت بھی غیر معمولی تھی. آپ بکثرت روزہ رکھتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا، آقا آپ بکثرت روزہ شعبان کے مہینے میں کیوں بکثرت روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے تعلق چونکہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے یہاں وہ فہرست دے دی جاتی ہے جن کا انتقال اس مہینے میں ہونے والا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ جب فرشتوں کے حوالے کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اور پھر اس مخصوص رات میں صرف 4 عمل مختلف روایتوں سے منقول ہے، اور وہ 4 عمل میں بعض مستحب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ بکثرت دعا کرنا، اللہ جل جلالہ وعمن والہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دوں۔ مختلف روایتوں میں قدر مشترک 2 شخصوں کا تذکرہ ہے جن کی مغفرت ان راتوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ ایک وہ شخص کے جو مشرک ہو، دوسرا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو، رشتے کٹے پھٹے ہوں، خاندان ٹوٹے ہوئے ہوں، وہی ایک بدنصیب ہے جو اس مبارک رات میں خالی دامن رہ جاتا ہے۔ دعا، اپنی مغفرت، اور ہمیشہ ہر شب برات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف نہیں لیتے، صرف ایک روایت میں ہے، اس لیے اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی کبھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں کیا، اس لیے کبھی میں بھی چلا جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر کل آنے والے دن کا روزہ، اس کو مستحب قرار دیا جا سکتا ہے، سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مستحب کا درجہ سنت سے کم ہوا کرتا ہے، سنت سے کم ہوا کرتا ہے۔ یہی اعمال ہیں جو ان راتوں میں انجام دینے کے ہیں۔ خاص قسم کی نفل، خاص مقدار میں سورہ فاتحہ، خاص تعداد میں سورہ یاسین، اولیاء اعظام، بعض اکابرین امت کا وظیفہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسے سنت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور ان لمبے چوڑے وظیفوں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہوا کرتی ہے کہ آدمی اپنی قضا نماز پڑھے۔ قبرستان جانے کے مقابلے میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جن زندوں سے رشتہ کاٹے رکھا ہے، جن کے دل پھاڑے رکھے ہیں، جو خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، جو گھر بکھرے ہوئے ہیں، ان زندوں سے معاملہ درست کیا جائے۔ عجیب زمانہ ہے، زندوں کو دھکیل دیتے ہیں، مردوں کے کندھے کے لیے دوڑتے ہیں، زندوں کو بھوکا مار دیتے ہیں، مردوں کے چہلم دہم پر خرچ کرنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ عیادت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جنازے میں مختلف رسومات کے پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیا جاتا ہے۔ فلانا قبرستان، فلانا پتھر، فلانا کفن، فلانی خوشبو، زندگی میں اس کی واجبی ضروریات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اصل اس مجلس میں بالخصوص عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ ہمارے خاندان، ہمارے رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں، جڑتے کیسے ہیں۔ جوڑنے کی بنیادیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمائی ہے۔
ٹوٹنے کے اسباب ہمارے معاشرے میں کیا بنتے جا رہے ہیں۔ بعض تابعین کی رائے ہے اللہ تعالیٰ اجمالی فیصلہ شب برات میں عطا فرماتے ہیں، تفصیلی فیصلہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں، دنیاوی فیصلے شب برات میں عطا فرماتے ہیں، اخروی فیصلے شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ اللہ جل جلالہ و عمن والہ فیصلے شب برات میں عطا فرماتے ہیں، تنفیذ اور اپلائی اسے شب قدر سے کر دیا جاتا ہے۔ شب برات میں اصل عمل انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ ہمارا عجیب حال ہے، جو عمل اللہ نے پرسنل میٹنگ اور انفرادی اعمال کے طور پر دیے، ہم اس کو بھی اجتماعی کرنا چاہتے ہیں۔ تہجد انفرادی عمل، صلاۃ التسبیح انفرادی عمل، دیگر نوافل انفرادی عمل۔ اگر میں آپ سے کہوں ملاقات کے لیے تنہا آئیے، کسی کو ساتھ نہ لے آئیے، تو بڑا برا محسوس ہوگا میزبان کو کہ آپ تنہا جانے کے بجائے ایک بھیڑ کو ساتھ میں لے جائیں، ایک مجمع کو ساتھ میں لے جائیں۔ خواہش کا پورا ہونا اصل نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا اصل ہے۔ میری طبیعت اصل نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت اصل ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت اصل ہے۔ ہمارے رشتوں کے ٹوٹنے کی بنیاد عام طور پر سب سے پہلی، جس کی طرف قرآن بھی اشارہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، دوسروں کے بارے میں خیالات سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں، اس لیے گمان اور فیلنگ اور دوسرے کے بارے میں مفروضہ خیالات جمانے سے بچو، جمانے سے بچو۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ ایک شخص کی ملازمت آرمی میں تھی۔ جیسے ہمارے پاس معاشرے میں باہر جانے کا رواج بہت ہے، لمبے عرصے تک نکاح کے بعد 2 مہینے کے لیے بیرون ملک چلا گیا، آرمی کی جاب پر چلا گیا، 2 مہینے کے بعد واپس آیا، دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، 9 بیاہی دلہن اور 2 سال تک شوہر سے جدائیگی۔ ضرور شیطان نے دائیں بائیں جھانکنے پر اس سے مجبور کر دیا ہوگا، اور ضرور شیطان نے اسے ناجائز راستے پر بہکا دیا ہوگا۔ یہ خیال شیطان خود اس شوہر کے دل میں بڑا رہا ہے۔ جو اپنے گھر کے قریب آیا اسی خیال کے ساتھ کہ ضرور میری بیوی کا کردار مشکوک ہو چکا ہوگا، بدچلنی کے راستے پر وہ پڑ چکی ہوگی، اگر مجھے ایسی کوئی بھنک لگ گئی تو یہ بندوق ہوگا اور اس کا سر ہوگا۔ جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہوا، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کھڑکی سے باہر جھانک رہی ہے اور کسی کو اشارہ کرتی ہے اندر بلانے کے لیے، تو اس کے اس گمان کو اور تقویت پہنچ گئی، اور فوراً اس نے بندوق نکالا اور بندوق نکال کر اپنی بیوی پر چلایا۔ لیکن جب وہ ڈھیر ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ گھر میں سانپ ہے، اور بیوی مجبوراً کسی اجنبی کو اشارہ کر رہی تھی کہ میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ، میرے گھر میں سانپ آ گیا ہے۔ لیکن جیسے ایک شخص نے درخت دیکھا، رات کا اندھیرا، اور پھر چیتھڑا اس کے اوپر لٹکا ہوا، اور پھر جیسے بڑھتا چلا گیا تو وہ چیتھڑے نے
शैतान और भूत की तस्वीर भी बना ली, और आगे बढ़ा तो उसकी आंख भी खुली हुई है, और आगे बढ़ा तो फिर उस भूत का इसकी तरफ आगे बढ़ना भी समझ में आया। तो ये हकीकत नहीं है, ये मेरे ज़हन की बदगुमानी की बनाई हुई तस्वीर है। इसका हकीकत वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, एक वाक़या शौहर की बदगुमानी का, दूसरा वाक़या बीवियों की बदगुमानी का। आप कहीं और ताल्लुक रखते हैं, आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, आप मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है। मुलाजमत में थक जाता है, उम्र ढलती रहती है, बाहर की फिक्रों का बोझ होता है, लेकिन औरतों को इसका ख्याल नहीं है। एक अल्लाह वाले के पास बीवी शौहर पहुंचे शिकायत लेकर कि हजरत मेरी और बीवी में तनाव है कि मैं अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता हूँ, और इनको बदगुमानी है कि मैं कहीं और जगह ताल्लुक़ रखता हूँ। उन अल्लाह वालों ने सादे अंदाज में पूछा उस लड़की से, बेटा आप किस मुल्क में रहती हैं? हम अमेरिका में रहते हैं। और आपके शौहर क्या मुलाजमत करते हैं? मेरे शौहर कार ड्राइव करते हैं। तो उन अल्लाह वालों ने पूछा कि अगर ये शौहर दिन भर जितने पैसेंजर को लेकर एक इलाके से दूसरे इलाके और फिर यूरोप का मुल्क बैठने वाले किस किस किस्म के लोग होते हैं, मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, अगर इसे कोई बेहयाई के रास्ते पर पड़ना हो तो इसके लिए कौन सा दरवाज़ा बंद है? इसके लिए तो सब दरवाजे खुले हैं। तुम्हारा अपने शौहर के सिलसिले में ये ख्याल, तुम्हारा अपने शौहर के सिलसिले में ये बदगुमानी तुम्हारे घर को तोड़ देगी, तुम्हारे एतमाद को ख़त्म कर देगी। तीसरा वाक़या बदगुमानी का। तस्वीर का एक रुख आदमी के सामने होता है, तस्वीर का दूसरा रुख आदमी के सामने नहीं होता है। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा फ्रिज में से अमरूद लाओ, हमें खाना है। बच्चा दौड़ता हुआ गया, अमरूद उसने धोए, और जाम अमरूद धोने के बाद पहले वो खुद खाने लगा। बाप को बड़ा गुस्सा आया कि अजीब बदतमीज़ है, मैंने इसे अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए मंगवाया है और ये खुद ही खाना शुरू कर दिया। नाराज़गी का इजहार ही करने वाला था। बच्चे ने बाप से कहा कि अब्बा देख रहा हूँ कि कौन सा मीठा है जो आपकी खिदमत में पेश करूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा मीठा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। बदगुमानी। और इस फ़ोन ने तो न जाने कितने बदगुमानी के दरवाजे खोल दिए। फ़ोन उठाने में देरी हो गई, फ़ोन आपको मैं सुबह से कर रहा हूँ, अब ख्यालात इधर उधर दौड़ाने लग गए। कभी बैटरी ख़त्म भी हो जाती है, कभी बिजली का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, कभी बच्चों के हाथ में फ़ोन पहुँच जाता है, कभी पानी में डुबो दिया गया, कभी ऐसा कोई हादसा, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बच्चे एक कैबिन से दूसरे कैबिन, एक सीट से दूसरी सीट, और बाप बैठा है चुप धरा हुआ, अपने बच्चों को रोकता नहीं है। पड़ोस में दाएं बाएं बैठे हुए लोग नाराज़ हो गए, नाराज़ होकर उस बाप से कहने लगे तुम्हारे बच्चों को संभाल नहीं सकते हो, कैसे ये शरारत कर रहे हैं, रहने वालों का यहाँ बैठना दोभर कर दिया है। उस बाप के आंखों से आंसू बहने लगे। उस बाप ने कहा बात सही है, मेरे बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि मैं इन बच्चों को इनकी माँ के जनाजे में ले जा रहा हूँ। मुझसे कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि मैं इन बच्चों को
ان کے ماں کے جنازے میں لے جا رہا ہوں۔ اپنے بھائی کی بات، اپنے بھائی کے عمل کو غلط پہلو سے نہ سوچا جائے۔ ما دمت تجد له علی الخیر محملا، جب تک تجھے اس بات کا صحیح رخ سوچنے کے لیے مل رہا ہے، اس سے غلط رخ پر نہ سوچ، غلط رخ پر نہ سوچ۔ آفس میں کام کر رہے تھے، میں نے ایک بار بلایا، ادھر سنیے نا کچھ کام ہے، 2 بار بلایا، 3 بار بلایا، تو میرے ذہن میں خیال گزرا بڑا اکڑو ہے، بڑا ناقدرہ ہے، بڑا بد اخلاق ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی۔ میں نے اپنے ذہن سے طے کر لیا کہ یہ بڑا متکبر ہے، اس لیے میرے بار بار بلانے پر بھی سنتا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بڑی عبادت ہے، اچھی عبادت ہے۔ اگر میں آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھوں تو میرے عبادت بھی چل رہی ہے، دل پر بوجھ بھی نہیں ہے، دل پر بوجھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بدگمانی کروں تو نہ جانے یہ فساد گھر کو کس آگ میں جھونک دے گا اور دل پر بوجھ بنا رہے گا، دل پر بوجھ بنا رہے گا۔ میرا بچہ شاید کاروبار میں تھک جاتا ہے، اس لیے مجھے وقت نہیں دے پایا۔ میری بہو شاید نواز پوتروں کے پیچھے تھک جاتی ہے، اس لیے میری طرف متوجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ میں اچھا گمان، بیویاں شوہر کاروبار کا بوجھ اس پر ہے تو پھر شاید وہ تھکے ہارے آتے ہیں، میرے حق میں جیسی دلچسپی ہونی چاہیے ویسے دلچسپی وہ نہیں دکھلا پاتے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بدگمانیوں سے بچاؤ۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سمندر پار رہتے ہیں، سعودیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اب وہاں سے رہتے ہوئے گھر کے بارے میں شیطان نے فلم سجا دی۔ کچھ بہن نے کہا، کچھ ماں نے کہا، کچھ بیوی نے کہا، کبھی بیوی کی طرف جھکاؤ، کبھی ماں کی طرف جھکاؤ، کبھی ادھر سے رشتے کٹ گئے، کبھی ادھر سے رشتے کٹ گئے۔ رشتوں کا توڑ 2 واقعات ہیں حیات الصحابہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے اور فرمانے لگے، بھائی کوئی رشتہ کاٹنے والا ہو تو یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اگر کسی سے کسی کی ناجائز طریقے پر انبن ہو، تھم چکی ہو، وہ یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ اگر رشتہ قطع کرنے والا کسی مجلس میں ہوتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اہل مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنا منحوس کہ دیگر اہل مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے جی لیتے ہو اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا کر، کیسے زندگی گزار لیتے ہو اپنی بیویوں کو اپنے سے علیحدہ کر کے، چند بالی زمین کے لیے اپنے بھائیوں سے انبن چل رہی ہے، نسلوں میں چند ٹکڑوں کے لیے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اپنی بہنوں سے، انبن اور محض ضد، انانیت، گندے مذاق، معاشرے کی پھیلائی ہوئی افواہیں، معاشرے کی پھیلائی ہوئی افواہیں، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میرے رشتہ دار اسی قابل ہیں، دعوتوں میں بلانے کے لیے تیار نہیں، دسترخوان پر منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ انتہا تو یہ ہے کہ مرتے وقت کہتا ہوں کہ میرے جنازے میں اس سے نہ بلانا، میرے جنازے میں اس سے نہ بلانا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تو ایک شخص ان میں سے ایک کی مجلس سے اٹھ کر گیا اور جا کر اپنے رشتہ دار سے معافی چاہتا آیا، کہنے لگا میں ابھی مجلس میں تھا، میرے کانوں میں یہ حدیث پہنچی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی دعائیں مردود کروانا گوارا ہے، کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کر دعا کروں گا، شب برات نہیں، شب قدر نہیں، میدان عرفات میں بھی دعا کروں گا، سر سے اوپر نہیں چڑھے گی۔ میں نے مزدور کا دل جو دکھایا ہے، میں نے اپنے مالک کا خیانت کا جو معاملہ کر رکھا ہے، جو میں نے پارٹنر سے بدمعاملگی کے نتیجے میں دوستی کا خاتمہ کر چکا ہوں، کتنے بڑے نقصان کو گوارا کر رہے ہو، کتنے بڑے نقصان کو گوارا کر رہے ہو۔ اور بھی وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹے، حق بھی ہے حد بھی ہے، حق بھی ہے حد بھی ہے۔ میں پہلے حق سناتا ہوں، صلہ رحمی اور ماں باپ پر جان نثار کرنے، خدمت کے اعلیٰ نمونے منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی والدہ بڑی سخت زبان تھی۔ ابن حبیرہ کا زمانہ، ابن حبیرہ منصور بن معتمر سے کہتے کہ قضا کو سنبھالو، جج بن جاؤ۔ منصور بن معتمر قبول نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ میں جج بن جاؤں گا، ناجائز فیصلے کرنے پڑیں گے بادشاہ کے دباؤ میں یہ حرام کمائی تک پہنچانے والی ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان کی ماں منصور بن معتمر کی اپنی ناسمجھی جذباتیت کی وجہ سے بڑا دباؤ ڈالتی، کیوں نہیں جاتا ابن حبیرہ کی نوکری کو، کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو منصور بن معتمر سر نیچے ڈال دیتے، گاڑی سینے کو لگ جاتی، لیکن ماں سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں اور حرام مال کی ملازمت بھی نہیں، حرام مال کی ملازمت بھی نہیں۔ یہ اعتدال حضرت کہمس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اپنی والدہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو بچھو کسی دل سے آیا، انہوں نے اپنی انگلی ڈال دی، بچھو نے انہیں ڈس دیا، کافی تکلیف رہی۔ لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ڈر تھا کہیں وہ بڑھ کر میری والدہ کی طرف چلا جائے اور ان کی راحت میں خلل پڑ جائے۔ میں سوچتا ہوں یہ ریال کتنی بے برکت تھی کہ جن بیچاروں کو کلمہ پڑھانا، جنازہ نہلانا، دفنانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو کتنی بے برکتی کا مال سمیٹتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا، بادشاہ وقت سے انبن ہو گئی اور بادشاہ ناجائز دباؤ ڈال رہا تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قید خانے سے باہر آئے اور فرمانے لگے مجھے قید خانے کے کوڑوں کی تکلیف آسان تھی، لیکن ماں کی خدمت سے محرومی مجھے ستا رہی تھی۔ کوڑوں کی تکلیف میرے لیے آسان تھی قید خانے میں، لیکن والدہ کی خدمت سے محرومی کا بوجھ، والدہ کی خدمت سے محرومی کی تکلیف اور کلفت کو میں نہیں نبھا سکتا۔ میری بیوی کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے میں ضد نہیں کروں گا، میں دباؤ نہیں ڈالوں گا، اخلاقی فرض ہے، قانونی فرض نہیں ہے۔ ہر بہو اپنی ساس کی خدمت کرے تو کوئی ماں بے سہارا نہ ہو۔ جیسے میں بہو ہوں، مجھے شکایت ہے کہ میرے بھائی کی بیویاں میری ماں کی خدمت نہیں کرتی ہے، بڑی شکایت ہے، تو آپ کتنا خدمت کرتی ہیں؟
اگر بہو خدمت کرتی تو ان ماؤں کے لیے اولڈ ایج ہوم نہ بن جاتے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہی کہیں گے میں خدمت کروں، میں خدمت کروں. خاص طور پر والد محترم، بہت سی خدمت وہ ہے جو میری بیوی کو نہیں کرنا چاہیے. فتنوں کا دور ہے، مجھے وقت دینا چاہیے. محمد بن حنفیہ اپنی والدہ کا سر دھلاتے، اپنی والدہ کے سر میں خوشبو لگاتے، اس زمانے کے اعتبار سے پیشانی کو بوسہ دیتے، انہیں لذت ملتی تھی. محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ سر زمین پر رکھ دیتے، اپنی ماں سے کہتے ماں یہاں پیر رکھیے گا، یہاں پیر رکھیے گا. میں حد میں رہ کر کی جانے والی خدمت بتلا رہا ہوں، حق تلفی والی خدمت نہیں. میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ جتنا بیوی کو میری ماں کے سامنے ذلیل کروں گا تو میری ماں کی نگاہوں میں ہیرو بن جاؤں گا. یہ خدمت شریعت میں پسند نہیں ہے، یہ خدمت شریعت میں پسند نہیں ہے. میری ماں غیر شرعی ناجائز طریقے پر کہہ دے طلاق دے دے، مجھے اپنی ماں کی اطاعت نہیں کرنا. اور اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا لے اور زندگی کی حقیقتوں سے چشم پوشی کر کے اپنی بیٹی سے کہ خلا لے لے بیٹا میں تجھے نہیں بھیجوں گی. معمولی بہانے جائز نہیں ہے. بیٹی کے لیے جائز نہیں ہے کہ خلا کے ناجائز مطالبے میں اپنی ماں کی اطاعت کرے. ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق بغیر ما بأس حرام علیها رائحۃ الجنہ. ادب اپنی جگہ پر، اپنی جان لٹا دو اس پر، منع نہیں کرتے، لیکن دوسرے کی حق تلفی نہیں. حیا بن شریح رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، حلقہ درس لگا ہے، لوگوں کی بڑی بھیڑ لگی ہے. ماں کہتی اندر سے اے حیا بن شریح جا مرغیوں کو دانہ ڈالا، تو پوری بھری محفل میں کہتے جی امی ابھی ڈالا ہے، جی امی ابھی ڈالا ہے. مجھے تو شرم آتی ہے، بوڑھی ماں کو لے جاتے ہوئے اور لیلاؤں کو لے جاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. دوستوں کے لیے تو راتوں میں صرف مس کال پر بے قرار ہو جاتا، اور ماں دواخانے کے لیے بھی کہہ دے تو شاید جنازے اڑ جاتے ہیں، اس کے بعد ہی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایسا عجیب زمانہ ہے کہ بکریاں جانور بھی شام ہوتے ہی واپس آ جاتے ہیں، میری اولاد گھر واپس نہیں آتی ہے، میری اولاد گھر واپس نہیں آتی ہے. خدمت کرنا تو بہت دور، ہم کانٹا نہ بنے یہی بہت ہے. ہم کم سے کم تکلیف پہنچائیں یہی بہت ہے. خدمت کرنے والے دنیا سے چلے گئے، خدمت کرنے والے دنیا سے چلے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا تھا، تاکہ اگر میری نیکیاں منتقل بھی ہوتی تو میری ماں کے اعمال نامے میں منتقل ہوتی، کسی اور کے یہاں نہیں، کسی اور کے یہاں نہیں. والد کا مقام معاشرے میں رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ پہنچاؤ یہ پیغام ایک ایک جوان تک، پہنچاؤ یہ پیغام اس بستی کے ایک ایک باپ اور ایک ایک ماں تک، پہنچاؤ یہ پیغام ان چبوتروں پر بیٹھنے والے نوجوانوں تک جو محلے کے لیے مصیبت اور محلے کی رہنے والی لڑکیوں کے لیے درد سر اور یہ سڑکوں پر چلنے والے انسانوں کے لیے بچھو اور اپنے محلے کی عورتوں کے لیے سانپ بنی ہوئی یہ نوجوان آوارہ اوباش ناکارہ نسل تک یہ پیغام پہنچاؤ. حکومتوں کے بدلنے سے تمہارا مقدر نہیں بدلے گا، تمہاری بے روزگاری
شاہ سلمان کی وجہ سے نہیں، تمہاری بے روزگاری اس ملک کے پی ایم کی وجہ سے نہیں، تمہاری بے روزگاری ریزرویشن کی کمی کی وجہ سے نہیں، تمہاری بے روزگاری مجھے انٹرویوز میں ریجیکٹ کر دیا گیا داڑھی کی وجہ سے، ریلیجیس فیلنگ میرے ریجیکٹ ہونے کی بنیاد نہیں، میری بے غیرتی نے بے روزگار بنا دیا، میری بے غیرتی نے مجھے بے روزگار بنا دیا، میری پست ہمتی نے مجھے بے روزگار بنا دیا۔ محنت نکاح میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ میری بہن کا میں نکاح کیوں نہیں کروا سکتا؟ میں اپنی ماں کی دوائی کیوں نہیں لا سکتا؟ میری بیوی نوکری کرنے پر کیوں مجبور؟ میرے بچے تعلیم چھوڑنے پر کیوں آمادہ؟ کیوں میں اپنے بڑے بھائی کے لیے درد سر، اپنے باپ کے لیے مصیبت، سسرال کے ٹکڑوں کا بھکاری، جوڑے کی رقم سے ولیمہ، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، 1,00,000 2,00,000 سے کم میں نہیں، 50 60 15 20 ہزار کے انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں، پیسہ نہیں ہے نا صاحب، کاروبار کیسے کروں؟ 2-4 ہزار کے لیے تھوڑی جا سکتا ہوں میں، نہیں۔ اسلام نے کیا سکھلایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کی نماز ہو گئی، عبادت کر لی، جاؤ بازار میں جاؤ اور جا کر اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ کھاتے ہوئے سوچو، میں اپنی کمائی کا کھا رہا ہوں یا باپ کی کمائی کا کھا رہا ہوں؟ سوچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، اپنی محنت سے کھایا جانے والا کھانا لقمہ سب سے بہترین لقمہ ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ ہم اونچے خاندان کے ہیں، میں سید ہوں، میں چاؤش ہوں، میں یمنی ہوں، میں عرب خون ہوں۔ عرب بے غیرت نہیں ہوا کرتے تھے، عرب نیچے کا ہاتھ نہیں اوپر کا ہاتھ رکھتے تھے، اوپر کا ہاتھ۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو آقا نے فرمایا نعم نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، میں مکہ والوں کے لیے چند کوڑیوں پر بکریاں چراتا تھا۔ ایک تو بکریاں چرانا کتنا پر مشقت کام ہے، کتنا صبر آزما کام ہے، اور مکہ کی سرزمین پر بکریاں معمولی مزدوری پر۔ اے حیدرآبادیوں، تم آسٹریلیا جا کر خنزیر بیچ سکتے ہو، تم امریکہ کے پیٹرول پمپ پر شراب بیچ سکتے ہو، یہاں ٹھیلا مزدوری نہیں چلا سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ شراب اور خنزیر کے بیچنے سے بہتر ہے یہاں میں کپڑے کندھے پہ ڈال کر حلال کماؤں، یہاں اپنے بچوں اور بیویوں کی نگرانی کرتے ہوئے، ماں کی خدمت کرتے ہوئے، فجر سے پہلے معظم جاہی مارکیٹ پر میں ٹھیلے اٹھاؤں، یہ میرے لیے باعزت زندگی ہے۔ وہ بے برکتی کے ڈالر میری نسل کو کبھی آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک واقعہ نہیں، دسیوں واقعات جانتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعة وفی ید احدکم فصیلة فإن استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل۔ قیامت بپا ہو جائے، قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت، قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں چھوٹا سا کھجور کا پودا ہو، زمین پر لگانے کے لیے لگا کر پھر قیامت کی طرف متوجہ ہو، اتنا اپنا وقت
بھی خالی جانے نہ دینا. جو محنت کا آخری حصہ رہ گیا وہ محنت کر لینا. قیامت کے نام پر کاہل نہ بنانا, قیامت کے نام پر کاہل نہ بنانا. ابھی تو میں اپنی روٹی کا بوجھ ہی اٹھا لوں بہت ہے, کسی بیوہ کی کفالت کیا اٹھاؤں گا, کسی یتیم کا چولہا کب روشن کرو گے. میں ابھی جا کر آیا, بہت بڑے ملک کے عالم کی صحبت میں اللہ کی توفیق سے ان کے صاحبزادے کی دعوت پر مہاراشٹر کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ, گجرات کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ, یہ بڑا مدرسہ ہے. ایک ضلع میں 500 بچے ہیں. خرچ کون چلاتا ہے؟ ایک فیملی, ایک خاندان. یہ میڈیکل کالج ہے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہوا, تعزیت کے لیے مولانا پہنچے. مولانا میں اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا میڈیکل کالج قائم کرو. کتنا چاہیے مولانا؟ 3 کروڑ چاہیے. کوئی بات نہیں, آپ کل سے کام شروع کر دیجیے. یہ زندہ قوم ہے, یہ غیرت مند قوم ہے, یہ دینے کا ہاتھ رکھنے والی قوم ہے. یہ تو دوسروں کی روٹی پر نظر, فنکشن ہال برابر آباد کرنا ہے, سانچک سے جمعہ کی پوری کرنا ہے, برتھ ڈے چاہے ماروڑی کے پاس فائنانس لے کر آنا پڑے, برتھ ڈے تو ضرور کرنا ہے. یہ قوموں کے زوال کی علامت ہے. اس قسم کے طبقے کو کوئی ریزرویشن عزت نہیں دلا سکتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کسان تھے, حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی تھے, حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے, حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, حضرت صالح تاجر تھے, حضرت داؤد لوہار تھے. کیا میں ان سے بھی افضل ہو گیا؟ کوئی پیشہ ذلیل نہیں. سوال کرنا ذلت ہے, سوال کرنا ذلت ہے, محنت کرنا ذلت نہیں ہے. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو عجیب نصیحت کی. میں پڑھا تو حیران ہو گیا, میں نے پڑھا تو حیران ہو گیا. ان ماؤں سے کہو اپنے بچوں کو فجر کے بعد سوتا ہوا کیسے گوارا کر رہی ہو؟ پہلے معیوب بات تھی. میں نے اپنی ماں سے سنا, میں نے اپنی نانی سے سنا کہ بیٹا فجر کے بعد مرد گھر میں رہے, یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے. ایک بادشاہ میدان جنگ ہار گیا, روتے ہوئے ماں کے پاس آیا. عجیب ماں تھی. اس نے کہا بیٹا جب مردوں کی طرح ہتھیار چلانا نہیں جانتے ہو تو عورتوں کی طرح گھروں میں رونا ہی پڑتا ہے. جب مردوں کی طرح میدان جنگ میں ہتھیار چلانا, محنت کرنا, قوت بازو کا استعمال نہیں جانتے ہو تو پھر گھروں میں عورتوں کی طرح مقدر ہی تمہاری قسمت ہوگی. روتے رہو, اپنے نکاحوں کی تاخیر پر مرے رہو, ڈوبے رہو, دھنسے رہو. فونوں کے استعمال میں کوئی بڑی خدمت کا خواب نہ دیکھنا. بیویاں گھروں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہے اس بے غیرت کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں مفتی صاحب میں گھروں میں برتن دھو کے اپنے بچوں کی فیس کا انتظام کر لوں گی. یہ کیا کہ میں بچوں کی فیس, گھر کا کرایہ اور اس شوہر کے خرچ کو میں سنبھالوں؟ آخر میں تو عورت ہوں. اتنا بوجھ مجھ پر کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے کیا فرمایا؟ بیٹا محنت کا عادی بنا, محنت کا عادی بنا. اگر محنت نہیں کرے گا نا, رقۃ فی دینہ, تیرا دین کمزور ہو جائے گا. اور ضعف فی عقلہ, عقل بھی کمزور, عقل بھی کمزور. وذہاب مروءتہ, اور لوگوں کی نگاہوں میں تم بے وزن بن جاؤ گے, لوگوں کی نگاہوں میں تم بے وقعت بن جاؤ گے. نادانو, آدمی ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لے,
اور سسرال اور باپ کی کمائی سے خریدی ہوئی گاڑیاں لے کر سڑک پر نکل جائے، اس سے کسی کو عزت نہیں ملا کرتی ہے، اور اس سے کسی کو حیا والی بیویاں نہیں ملا کرتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کالا من عمل یدہ بات مغفورا لہ، جو دن بھر تھکتے ہوئے اپنے آپ کو شام کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کی رات پروانے مغفرت دے کر گزرواتے ہیں۔ وہ بخشش شدہ بن کر سوتا ہے، وہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ پا کر سوتا ہے۔ نیند نہیں آتی مولانا، راتوں میں نیند نہیں آتی، دن بھر تھکا ہو تبھی تو نیند آئے۔ دن میں نیکی کے کاموں میں بھی نہیں، جائز کاموں میں بھی نہیں، اور غفلت میں 12 بجے تک سونا، اور پھر راتوں کا جاگنا، یہ مہدی پٹنم، یہ ٹولی چوکی، یہ ملہ پلی اور یہاں کی سڑکیں۔ ہم نہیں کہتے، ہم کسی محلے کو 100% مطعون نہیں کر رہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں ہر علاقوں میں، لیکن ایسی نسل کو پنپنے کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، بڑی محنت اور جفاکشی سے کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا کاش یہ اللہ کے راستے میں کرتا، تو اللہ کے نبی نے اس تنگ نظری کا خاتمہ کیا اور یہ فرمایا جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ نے فرمایا صدقے پر اللہ تعالیٰ اگر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے پہ 2 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ غیرت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ رزق تو تلوار اور نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا۔ اگر میں نے سلیقے سے انجینئرنگ کی ہے، اگر مجھے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہے، اگر میں نے چیٹنگ نہیں کی، میں نے جھوٹے اٹینڈنس نہیں ڈالے، میں نے اپنے اساتذہ سے بدتمیزی نہیں کی، میں نے ریگنگ کر کے اپنے ساتھیوں پر ظلم نہ کیا، اپنی ماؤں سے فیس کے نام پر پیسے لے کر ناجائز راستوں میں پیسوں کو نہ ڈبویا، تو پھر مجھے نوکری دلانے سے کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ ابن رشد کیا کہتا ہے؟ ابن رشد اسپین کا بڑا فلسفر گزرا ہے، وہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے اس زمانے کے عیسائیوں سے، اے عیسائیوں، جب تمہارے پاس کوئی گویہ مرتا ہے، سنگر مرتا ہے، ہمارے پاس کوئی سنگر گویہ مرتا ہے، اس کا سامان تمہارے بازاروں میں بکتا ہے، اور تمہارے پاس جب کوئی تھنکر، انٹلیکچوئل، مفکر، عالم مرتا ہے تو اس کی کتابیں ہمارے بازار میں بکتی ہیں۔ ہمارے بازار علم کے قدردان، تمہارے بازار ناچنے گانے کے سامان کے قدردان۔ کون ہے کے جی سے لے کر پی جی تک ایجوکیشنل سسٹم کا سنبھالنے والا؟ کون ہے پی پی 1 سے لے کر بیوروکریٹس تک اس ملک کے نظام کو سنبھالنے والا؟ کہاں ہے وہ وکیل کہ جو پرسنل لا پر اٹھائے جانے والے ایک سوال کا جواب دے سکے؟ کہاں ہیں وہ بیٹیاں جو شرعی پردے کی حد میں ناجائز کمیشن سے بچ کر وہ پریکٹس کر کر قوم کو اسلامی میڈیکل پریکٹس کا کوئی نمونہ بتلاتی ہو؟ ہمیں ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں عصر کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا مطالعہ کر رہا ہے، بیٹا عصر کے بعد پڑھ رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا اگر میں نہیں پڑھوں گا میری قوم کا نشان مٹ جائے گا۔ علامہ اقبال حیران ہو گئے۔ علامہ اقبال نے پوچھا بیٹا تیری قوم کا نام کیا ہے؟
تمہارا کس قوم سے تعلق ہے؟ اس بچے نے کہا میرا تعلق قوم یہود سے ہے، میرا تعلق قوم یہود سے ہے۔ پرندوں سے سبق حاصل کرو، پرندوں کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، پرندے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن گھونسلے میں سویرا ہونے کے بعد سوتا ہوا تو مجھے بتا دو۔ سویرا ہونے کے بعد اس کمزور سی چڑیا کو سویرا ہونے کے بعد چہچہانے کے بجائے، گھونسلے سے نکلنے کے بجائے گھونسلے میں سوتا ہوا تو بتا دو۔ پرندہ اپنی روٹی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا کرتا، ہم کیا چوپائے اور ان پرندوں سے بھی بے حیثیت ہو گئے۔ حضرت زید بن مسلمہ وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا اصبت استغنی عن الناس یکن اسون لدینک واکرم لدیک علیہم واکرم لک علیہم۔ تم اچھا کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، اگر تم یہ کھیتی باڑی مزدوری نہیں کرو گے تمہارا دین بھی خطرے میں ہے۔ بیرون کب جائے گا، اندرون کب جائے گا، مکاتب کب قائم کرے گا، مدارس کا تعاون کب کرے گا، بیت المال کب قائم ہوں گے، تیرا دین بھی اس سے محفوظ اور لوگوں کی نگاہوں میں باعزت۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے امام اوزاعی نے پوچھا، حضرت اس بڑھاپے میں اتنی مشقت کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا مجھے حدیث پہنچی ہے جو حلال کمانے کے لیے ذلت جھیلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ جو حلال کمانے کے لیے ذلت جھیلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ من وقف موقف مدلتی فی طلب الحلال وجبت له الجنت۔ حضرت عمر تو عجیب تھے، حضرت عمر کسی نوجوان کو خالی دیکھتے نا ناراض ہو جاتے، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں، صحت تباہ کرے گا، دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کمانا بہتر ہے لوگوں سے بھیک مانگنے کے مقابلے میں۔ میں نے ایک سبب رشتوں کے توڑ، دلوں کے دراڑ کا آپ کو سنایا، بدگمانی۔ دوسرا سبب میں نے آپ کو سنایا حلال کمائی کی فکر کا نہ کرنا، معاشیات میں خوددار نہ بننا، اور تیسرا سبب معاشرے میں توڑ کی وجہ بے لگام غصہ، شریعت سے ناواقفیت اور دین سے دوری، کم ظرفی، معاف کرنے کا مزاج نہ ہونا، معاف کرنے کا مزاج نہ ہونا۔ کیسے لوگ تھے معاف کرنے والے، کیسے لوگ تھے معاف کرنے والے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، نظر نہیں آیا، ایک شخص کو پیر لگ گیا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کیا پاگل ہے، اب مجنون انت؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھی بے قابو ہو گئے مارنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھائی، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں، سوال جواب ہو گیا، لڑائی کی کیا بات ہے؟ بے لگام غصہ، بے لگام غصہ، اپنے آپ کو 100 نمبری بنا کے جی رہا ہے۔ سسرال گیا نا تو میرا اکرام ہی نہیں ہوا، مجھے پوچھ کر ہی نہیں دیکھا۔ بناوٹی عزتیں، خیالی مقام، اور اپنے آپ کو خود ہی یہ سمجھنا کہ میں بڑا باکمال ہوں۔ حضرت حسین بن علی کے پاس ایک آدمی آ کر گالیاں دینے لگا۔ حضرت حسین بن علی نے ساری گالیاں سنی اور یہ کہا بھائی جتنی کمیاں تم مجھے سنائے ہو نا یہ تو بہت کم ہے، جس پر اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ما ستر عنک فهو اکبر، ما ستر عنک فهو اکبر، کہ جتنی کمیاں تم نے سنائی ہیں وہ بہت تھوڑی ہے،
میرے رب نے جتنے پر ستاری کر رکھی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری ماں کو کیسا بولتی ہے، ہماری بیٹی کو کیسا کہہ دیے، ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا۔ بیوی شوہر میں 80% جنگ جو چھڑی جاتی ہے بیوی شوہر کی وجہ سے نہیں۔ تم نے میری ماں کو ایسا کیوں کہا، تم نے میرے بھائی کو ایسا کیوں کہا، یہ باہر کی جنگ اپنے بیڈ روم میں داخل کر دیتے ہیں، اپنے درمیان میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت الگ ہے، ان کی عزت الگ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد دونوں کو ایک بنا دیا اور دونوں کی عزت بنا دی ہے، اور کسی ایک کو رسوا کرنے والا دونوں کو رسوا کر رہا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ آج کل بہت زیادہ ہیں، لگاؤ بجھاؤ کرنے والے، فاصلے بڑھانے والے، پٹرول ڈالنے والے، پانی ڈالنے والے نہیں، پٹرول ڈالنے والے۔ سہیلی آئی میری بیوی کے پاس ملنے کے لیے، اور اس نے دیکھا عید کا دن ہے، چپل نہیں ہے، پرانے چپل ہیں، قابل استعمال ہے، تو سہیلی نے اس بیوی سے کہا تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا کیا، وہ عید پر چپل بھی نہیں دلا سکا؟ ایک بول آگ لگانے والا۔ ایک اور سہیلی آئی، کہنے لگی چپل میں کیا رکھا ہے، آج نہیں کل اور دلا دیں گے وہ، میں جانتی ہوں آپ کے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اعتماد بڑھانے کا بول، اعتماد ختم کرنے کا بول۔ ماں بیٹی سے ملنے کے لیے آئی سسرال، تو بیٹی کو دیکھا تھکی ہاری، برتن کپڑے بچے میلے کچیلے، بدبودار جسم۔ بیٹا تیرے ساتھ نوکرانیوں کی طرح کام لیا جا رہا ہے۔ رونے لگ گئی، میں تجھے اس گھر میں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی بیٹا، چلو چلو۔ یہ ظالم نادان دوسری ماں وہ آ کر کہتی ہے بیٹے دنیا ہے، ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی نہیں۔ سورہ یاسین پڑھا کر بیٹے، سویرا سورہ یاسین سے ہو، دن بھر کے کاموں میں اللہ مدد کر دے۔ تسبیحات فاطمہ پڑھ کر دم کر لینا، دوسرا نیا دن نئے انرجی سے شروع ہوگا۔ بیٹا الگ رہتے ہیں تب بھی کرنا ہی پڑتا ہے، بیٹا بڑوں کے ساتھ تو سرپرستی ہے، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ چھوٹے بڑے کیسے ہو گئے، بڑوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ تم نے تو بہت تھوڑا کیا، تمہاری ساس نے اپنی ساس کی بہت خدمت کی تھی۔ ایک بول رشتے کو جوڑ دے گا، اور ایک بول رشتے کو بکھیر دے گا۔ تو وہب بن منبہ سے آ کر ایک شخص نے آ کر کہا آپ کے بارے میں فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ ہاں یہ لوگ جو طلاق دلوا رہے ہیں نا، پولیس اسٹیشن ڈوری کیس، اور یہ بھائی جو اپنی جوانی بتلاتا ہے اپنے بہن بھائی پر، کوئی دوسرے نکاح کا انتظام کر کے تو بتلا، کسی دوسرے نکاح والی بیٹی کا نکاح تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم اپنی بہنوں کی طلاق پر جری ہو گئے، خلا پر جری ہو گئے، تم کسی مطلقہ سے نکاح کر لو گے؟ کیا تمہاری مائیں تیار ہیں اس بیٹی کو بہو بنانے کے لیے جس کو مظلومانہ طریقے سے طلاق دی گئی، وہ بیچاری مظلوم تھی، آج میری ماں اس کا آسرا بننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے امید کرتے ہو کہ اس کا گھر اجاڑ کر اس کے دوسرے نکاح کا آسانی سے انتظام کر دو گے؟ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہب بن منبہ سے ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ فلانا یوں کہہ رہا تھا۔ وہب بن منبہ نے کہا اما وجد الشیطان بریدا غیرک، کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی پوسٹ مین نہیں ملا؟ کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی پوسٹ مین نہیں ملا؟ کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی پوسٹ مین نہیں ملا؟ حضرت ابن عباس راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابن عباس نے گالیوں کو سنا،
کہا بھائی کوئی ضرورت ہو تو بتا دو، پوری کر دوں گا۔ اللہ کا حاجت، بھائی ساتھیوں سے کہو، اس سے ساتھی اس سے کہو کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دے۔ وہ شرم اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ اب تو مولانا ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، اب تو پولیس سے ٹھکوائی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جاؤ نامپلی کی عدالتیں جاؤ، کیس کرنے سے پہلے دیکھ تو آؤ، 10 سال سے چپلیں بدل گئی ہیں، خون کے آنسو شروع ہو گئے، بالوں میں بیٹیوں کے چاندی نکل آئی۔ تمہیں مردہ ضمیر ججوں سے امید ہے، تمہیں رشوت خور وکیلوں سے امید ہے، علماء کے پاس جھکنے تیار نہیں، عدالتوں میں اپنی ماؤں کو بے پردہ کرنے کے لیے تیار، دارالقضاء قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، وکیلوں کی جیب گرم کرنے کے لیے تیار۔ حضرت معاویہ سے ان کا ماتحت بدتمیزی کرنے لگا، حضرت معاویہ نے معاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا میری نرمی میرے ماتحتوں کے گناہ سے بڑی ہے، میری نرمی میرے ماتحتوں کے جرم سے بڑی ہے، بڑی ہے۔ میں اس کے آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے میں آپے سے باہر نہیں ہو جاؤں گا۔ اب تو بیویاں بھی بے لگام، مرد بھی بے لگام۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پورے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، پوری وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اگر غصے کو مسلمان نہیں بنائے ہو اور نکاح کی زندگی علماء سے نہیں سیکھا ہے، نکاح نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، تم امت کی ایک بیٹی کو داغ لگا دو گے۔ تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے اگر تمہارا غصہ بے لگام ہے، اگر تمہیں بیوی اور ماں میں بیلنس کرنا ہے، اگر شریعت کے لمٹس کا اندازہ نہیں، اگر علماء کی صحبت تمہیں نصیب نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ بس عاملوں پر اعتماد ہے۔ مفتی صاحب مسئلہ بتائے، انہوں نے ہماری بیماری نہیں سمجھی۔ عالم صاحب مسئلہ بتائے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ عامل صاحب کہہ دے واقعی کالا جادو ہے، عامل صاحب کہہ دے کہ واقعی تمہاری بیٹی پر اس کی ننند نے کروایا ہے، تمہارے داماد پر اس کی ماں نے دوا کھلائی ہے۔ ہم سب کی مائیں ایمان جتنا عاملوں پر رکھتی ہے، فجر سے پہلے ٹوکن لینے کے لیے تیار ہے، فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وظیفے پورا کرنے کے لیے تیار ہے، فریضہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملیات کرنے کے لیے تیار ہے، اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عاملوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شیطان کی غلامی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے، ایک عامل صاحب کے پاس ایک ماں آئی، کہنے لگی حضرت میں روزانہ صبح میں جا کر صحن میں دیکھتی ہوں خون گرا رہتا ہے، اور رات میں دیوار پر پرچھائیاں، واقعی کرتوت ہے، سفلی عمل ہے، خون کہاں سے آ جاتا ہے صحن میں، جبکہ میں روز صفائی کرتی ہوں۔ سمجھدار، دیندار، امت کا درد رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے جائیے، میں پکا علاج کروں گا۔ اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر انہوں نے دیکھا تو صحن میں نیم کا درخت ہے، اور نیم کے درخت کو جو الٹی چڑی ہوتی ہے جسے چمگاڈر کہتے ہیں اردو میں، چمڑے کی چڑی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، وہ چمڑے کی چڑیا پورے درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔
اسے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے مہینے میں کچھ دن. تو ان عامل صاحب نے اس چڑیا کو دیکھا اور پھر اس کے بعد دیوار پر دیکھا کہ دیوار پرانی قسم کی ہے. رات میں جب چاندنی کا وقت ہو اور شاخیں چلیں تو پرچھائیاں دیوار پر پڑتی ہی ہیں، آواز آتی ہی ہے. انہوں نے اس بہن سے کہا کہ میں شیطان کو پکڑ چکا ہوں، علاج بہت آسان ہے، آپ فوراً یہ درخت کاٹ دیجئے اور اس دیوار کو سفید چونا لگا دیجئے. علاج ہو گیا. وہ خون جہاں سے گرا کرتا تھا وہ پرندے ہی ختم ہو گئے، اور جس دیوار کی پرچھائیاں ان کے دل میں وسوسے پیدا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. معاف کرنے والے بنو، رشتہ جوڑنے والے بنو. معافی ہی معافی ہے، شروع میں بھی معافی ہے، آخر میں بھی معافی ہے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا. ہاں، معاف کرنا بزدلی نہیں ہے، معاف کرنا کمزوری نہیں ہے، معاف کرنا اسٹیٹس ہے، معاف کرنا بلند اخلاقی ہے، معاف کرنا اعلیٰ معیار ہے، معاف کرنا حقیقت پسندی ہے، معاف کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، معاف کرنا شیطان کو چپ کرنا ہے. ہار ماننا خاندان کو جوڑنا ہے، خاندان کو آباد کر لینا ہے، گھروں کو نفس و شیطان اور گندے رواج کے حوالے ہو جانے سے محفوظ رکھنا ہے. اس لیے میرے عزیزو، معاف کرنے میں، معافی چاہنے میں دیری نہ کرو. چوتھا مسئلہ، رشتوں کے توڑ میں ہمارا وقت دینا. رشتوں کو سینچنا پڑتا ہے، رشتوں کو کھاد دینا پڑتا ہے. کیسے؟ بیماریوں میں عیادت کر کے، کیسے جنازوں میں شرکت کر کے، کیسے اللہ کے لیے ان میں سے جو مستحق ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے. اب میں زکوٰۃ بھی دینا چاہتا ہوں نا، اپنی بھاوج کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بھابھی کو دینا چاہتا ہوں، اپنی سالیوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. ادا ہو جائے گی، مجھے انکار نہیں ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن فرض ادا کرنے میں غرض آ گئی ہے. وہ میرا بھائی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا بھی حق ہے کہ میں اسے دوں، اس کے خرچ کو سنبھالوں. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. میں نوکرانی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا کام بھی اچھا کرے، تنخواہ کے علاوہ زائد بھی نہ دینا پڑے. مولانا زکوٰۃ کیا میں نوکرانی کو دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہو، منع نہیں کر رہا ہوں، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن نیت بھی ٹٹولو. اس فرض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا غم ہے یا اپنی غرض کو پورا کرنے کا فکر ہے؟ میرے رشتہ داروں کے حقوق ہیں میری گردن پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. اپنے رشتوں کو جانو تاکہ تم ان رشتوں کو جوڑ سکو. میرا ددیال، میرا ننیال کدھر ہے میں جانوں تاکہ میں رشتہ جوڑ سکوں. میری خالہ زاد، چچا زاد اور جتنی دور تک ہو سکتا ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ تصل من قطعک وتعطی من منعک وتعفو عمن ظلمک. اے عقبہ، میں اہل دنیا، اہل آخرت کے اخلاق میں سب سے افضل ترین اخلاق تجھے بتلا رہا ہوں. محروم کرنے والوں کو دے، رشتہ کاٹنے والوں کو جوڑ. وہ بلائیں گے تو ہم بلائیں گے، وہ سلام کریں گے تو ہم کریں گے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ادلا بدلا ہے، یہ ایکسچینج ہے، یہ ایکسچینج ہے. اونچے مکانوں سے گھر نہیں بنا کرتے، دلوں کے جوڑ سے گھر بنا کرتے ہیں. جڑے ہوئے دلوں سے گھر بنا کرتے ہیں. لائف انشورنس سے عمر نہیں بڑھتی، رشتہ جوڑنے سے عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی یاد اور نیکیوں کو باقی رکھے، اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑے۔ واٹس ایپ پر معافی نامہ فارورڈ کرنا بہت آسان۔ حج سے پہلے عقیقے کی دعوت، کیا ہے صاحب؟ عقیقے کی دعوت فنکشن ہال میں۔ عقیقہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس 60 سال کی عمر میں صرف سنت ہے۔ تم عقیقہ کرنا نہیں چاہتے ہو، صرف اپنے حج کا اشتہار کرنا چاہتے ہو۔ اگر رشتوں کو جوڑنا ہے، جاؤ اس بہن کو میراث کا حق واپس کرو، اس بھائی کو میراث کا حق دو، مزدور کی مزدوری جو ڈبو دی تھی نا اسے دو۔ اللہ کے نبی اس کی طرف سے قیامت کے دن وکیل بن کر آئیں گے، وکیل بن کر آئیں گے۔ پکی حدیث میں آپ نے فرمایا یہ اصل معافی ہے، یہ اصل معافی ہے۔ اپنے پارٹنر ریئل اسٹیٹ، کیا کرتے ہیں آپ؟ ریئل اسٹیٹ۔ بیکاری کا ایک عنوان، جھوٹ اور دغے بازی کا ایک طریقہ بہت کم ہے۔ زبان کو مکاری سے بچانے والے، خلاف واقعہ کے بولنے والے، اور وقتی طور پر ریئل اسٹیٹ کر کے ہم اکنامک پر قابض ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے سنبھالنے والے کوئی اکنامک میں بوہری قوم، اکنامک میں مارواڑی قوم، میں صاف نام کہہ رہا ہوں، اکنامک پر ڈومینیٹ ریڈی قوم، اکنامک پر قابو پانے والی برہمن قوم۔ آپ تو بس مکان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بیچ کر جائیے اور اس آئے ہوئے مکان کی قیمت کو کھاتے ہوئے ہوٹلوں سے ناشتے نہاریوں پر اپنی عمر کو گزار دیجیے۔ رات دیر گئی دعوتیں، دیے جانے والے تحفے، فیس ادا کرنے میں تاخیر، ہوم ورک کرنے کے بجائے کلاس میں سونا، اپنی نسلوں کی تباہی تم طے کر چکے ہو کہ میری نسل ناکارہ ہی بننے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ مقدر آج سن لیجئے، اگر ہم نے اپنے عمل کو نہ بدلا، اللہ کے نبی نے مقدر کے یقین کے ساتھ عمل کی ترغیب بتلائی، عمل کی ترغیب بتلائی۔ وہ ہے تقدیر پر یقین کرنے والا جو بیج ڈال کر اللہ پہ بھروسہ، کانٹے کا درخت لگا کر پھلوں کی امید رکھنے والا اپنی عقل کا علاج کرائے، وہ کانٹے ہی دیکھے گا، وہ آم یا کوئی اور پھل نہیں دیکھے گا۔ اپنی نسلوں کی تربیت ان چھٹیوں کے زمانے میں مکاتب قائم کرنے والے، اپنے بچوں کے لیے ووکیشنل کورسز چلانے والے، جماعتوں میں بھیجنے والے، اللہ والوں کی صحبت میں لے جانے والے، سوائے مار دھاڑ اور سوائے فون کے تھمانے کے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا ہمارے پاس۔ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ ہمارا آشیانہ ہی خطرے میں ہے۔ فارسی قوم جب اس ملک میں آئی، پورے ملک میں 2% بھی نہیں ہے فارسی قوم۔ جب وہ آئی ہندوستان تو انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ سے کہا ہم کچھ نہیں مانگتے صاحب، ہمیں تجارت کے لیے کچھ دے دیجیے جگہ، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز آیا برطانیہ سے، انگلینڈ سے، تو اس نے آ کر یہاں پر اس زمانے کے مسلمان بہادر شاہ ظفر سے پہلے بادشاہوں سے کہا، شاہ جہاں سے یا اورنگزیب کے بعد کے کسی بادشاہ سے، ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، آپ کے ملک میں کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی، ہمیں چھوٹی سی کمپنی قائم کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تاجر قوم کا دنیا پر تسلط ہوتا ہے، یہ آئی ٹی کے نوکر، یہ انجینئرنگ ڈاکٹری کے نوکر، یہ امپلائی تو بنے رہیں گے، امپلائر نہیں بنیں گے۔ یہ امپلائی بنے رہیں گے، اپنا سسٹم اپلائی نہیں کریں گے، دوسروں کا سسٹم اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ نوکری سے منع نہیں کرتا، لیکن نوکری کے مقابلے میں بزنس، نوکری کے مقابلے میں اپنی کمپنیاں،
نوکری کے مقابلے میں بیوروکریٹس، IPS اور IS اور ان شعبوں میں دین کے سچے داعی اور دین کے اعلیٰ نمونہ وہ مثال بنا کر بتلاؤ، وہ مثال بنا کر بتلاؤ۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک بابو اپنی جوان بچی کو لے کر آیا، ٹی صاحب میری بچی جوان ہے، ٹرین کچا کچ بھری ہوئی، رات کا وقت ہے، منزل دور ہے، آپ کے ڈبے میں بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ اس ٹی لڑکے نے کہا آئیے بابو جی آئیے، بٹھا لیا۔ رات گزر گئی، منزل آئی، وہ بڑے میاں اترنے لگے، شکریہ ادا کرنے لگے، بیٹا آپ نے کچھ نہیں مانگا، پوری رات گزر گئی، تو نے میری بیٹی کی طرف ایک نگاہ نہ اٹھایا، ناپاک خیال ناپاک نگاہ تو بہت دور، بیٹا تیرے اخلاق سے بڑا خوش ہوا، میری طرف سے یہ گفٹ ہے لے۔ اس نوجوان ٹی لڑکے نے کہا بابو جی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی نیکی کو نہیں بیچا کرتے، ہم اپنی نیکی کو نہیں بیچا کرتے، ہم چھوٹنے والی اس دنیا میں انعام نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی میں انعام چاہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی میں انعام چاہتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ نیکیوں کا، اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ، ہمیں چاہیے تراویح کا منصوبہ ابھی سے کام خوب کرے آدمی، تاکہ پورے 27 دن 29 دن کی تراویح، کم سے کم 10 دن کی تراویح، وہ نہیں کہ 6 دن میں پڑھا 10 دن میں پڑھا پورے مہینے غافل نہیں۔ میرے عزیزو، قرآن اور رمضان، قرآن اور رمضان، رمضان اور اعتکاف بڑا گہرا تعلق۔ اپنی عورتوں کو بتلاؤ، کب تک ساس کے دکھڑوں میں روتی رہو گی، کب تک بہوؤں کے اوپر آنسو بہاتی رہو گی، کب تک پوتے نواسوں کی تھالیوں میں اپنے وقت کو ضائع کرو گی؟ نیکی ہے کرنا ہے، اتنا تو نہیں کہ قرآن سے محروم تم ہو جاؤ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وہ کیسے لوگوں کے وقت میں برکت تھی، روزانہ 1 قرآن، روزانہ 2 قرآن، روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 17 پارے قریبی زمانے کی بیٹیاں پڑھ لیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، رخ کو بدلو۔ چنگیز خان دنیا کا بڑا قاتل گزرا ہے، اس نے اپنے سامنے جتنے لوگوں کی گردن مارنا تھا صفیں بنا دی، 1 2 3 صفیں بنی ہوئی ہے۔ تو بڑے میاں پہلی صف میں تھے، وہ پیچھے کی صف میں چلے گئے، پہلی صف کی گردن صاف، دوسرے صف کی گردنیں جب مارنے لگا چنگیز خان تو وہ بڑے میاں تیسری صف میں چلے گئے، اس نے دوسری صف کا صفایا کر دیا۔ تو چنگیز خان نے ان بڑے میاں کو بلایا، تم میری تلوار سے بچ سکتے ہو؟ تو اس بڑے میاں نے کہا میرا رب اس سے بڑا ہے، اگر میرے رب نے میری موت مقدر نہیں کر رکھی ہے، زندگی میری باقی ہے، تو تیری تلوار مجھے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ چنگیز خان نے کہا اچھا ایسا کہتے ہو؟ اتنے میں اس کا گھوڑا بدکنے لگا اور اتنے میں اس کو لے کر بھاگا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا ہی چنگیز خان کی موت کا ذریعہ بن گیا۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے یہ قبر سکندر، یہ قبر داراں، اچھے پہلوان چلے گئے۔ میں نہیں جانتا رمضان بھی پاؤں گا بھی کہ نہیں پاؤں گا، میں نہیں جانتا آئندہ رمضان تک باقی رہوں گا کہ نہیں باقی رہوں گا۔ جلدی توبہ، جلدی علماء کی صحبتیں، جلدی اپنی نکاح، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی نسلوں کو صحیح بنیاد پر ڈالنا، اس ملک میں سر ابھار کر جینا، تاریخ کی سچائیاں، زمانے کے فتنے۔ ڈر لگتا ہے میرے ذریعے سے کوئی اسلام میں کیا داخل ہوتا، میرا بیٹا ہی قادیانی نہ بنے تو بہت ہے، میرا بیٹا ہی چرچ نہ جائے تو بہت ہے،
مغربی تہذیب کا بندہ نہ بنے تو بہت ہے، شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے تو بہت ہے۔ میرا بیٹا صدیق دیندار انجمن، وہاں آصف نگر پر سرور عالم کی درگاہ، صدیق دیندار گیروئی رنگ کے کپڑے پہننے والے کافر، اللہ اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے میرے بیٹے کا نکاح اس خاندان سے ہو رہا ہے۔ میں باپ رہ کر بھی بانجھ ہوں کیونکہ میری نسل مسلمان باقی نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کی فکر، اپنے نسلوں کی ایمان کا تحفظ، اپنے نسلوں کی ایمان کا تحفظ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہو پڑھو، اپنے گناہ کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے رونا ہے روئے، اس سے پہلے رشتوں کو جوڑے۔ میں اپنا دل مثال آئینہ شفاف رکھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگماں ہونا، ان سے جاؤ پہلے رشتے جوڑو، پھر اس کے بعد سب دعائیں قبول۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہ ہو سیدھے جا کر آرام کر لو، سڑکوں پر نہ نکلنا، آوارگی نہ کرنا، اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے آپ کی موت کا انتظام ٹرکوں کے نیچے سڑکوں پر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتے ہو؟ کیوں تم نے طے کر لیا ہے کہ مجھے جوان اولاد کو دفن کرنا ہے، مجھے جوان نسل کو پانی میں ڈبو دینا ہے؟ پولیس الرٹ ہو جاتی ہے، یہ شب برات ہے مسلمانوں کی، پولیس الرٹ ہو جاتی ہے۔ کیا فرق ہے ان مورتی کے پجاریوں میں اور اس خدا کے بندوں میں؟ کیا فرق ہے؟ ہم ہیں اسلام کے بدنام کرنے والے، ہماری نسلیں ہیں غلط تصویر پیش کرنے والی۔ محبت سے سمجھائیے، بدتمیزی نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے۔ بیٹا رات دیر ہو گئی، آپ گھر چلے جائیے، سختی نہ کریں، ناقدری نہ کریں، گرا کر بات نہ کریں، تحمل سے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بھائی بہت سارے حضرات دعا کی درخواست کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجأنا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین، یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا کنز الفقراء ویا حرز الضعفاء ویا رحیم المساکین ویا جبار القلوب على فطرتها، یا جبار القلوب على فطرتها، یا جار المستجیرین ویا غیاث المستغیثین، یا شاہدا غیر غائب ویا قریبا غیر بعید، یا مونس کل فرید، یا مونس کل فرید۔ اللہم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، تنہائیوں میں تھک گئے، جوانیاں ڈھل گئی، مال کی پونجی لڑ گئی، نہ جانے کمائیوں میں کتنے سوراخ۔ اے اللہ جسم کا رواں رواں آپ کی بغاوتوں میں ڈوبا ہے، ہماری تنہائیاں پاک نہیں، ہمارے مجمع گناہوں سے محفوظ نہیں، ہمارے لقمے حرام سے بچے ہوئے نہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے،
کسی کو راحت نہ پہنچا سکے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے۔ مولا 40 سال کی عمریں ہو گئی، 60 سال کی عمریں ہو گئی، چٹخارے پتہ ہے، حلیموں بریانیوں کی لذتیں پتہ ہے، آپ کے نام کا ذائقہ پتہ نہیں، سجدوں کی لطافتیں پتہ نہیں، کسی بیوہ کو کھلانے کی لذت کا علم نہیں، کہ یہ کسی یتیم کے آنسو پونچھنے کا ذائقہ اور ذوق نصیب نہیں۔ مولا ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے، جو بیویوں کے جنازے اٹھا کر بھی نرم نہ ہوئے، بھائیوں کے جنازوں کو دیکھ کر بھی نہ پسیج گئے، کینسر کے ڈائلسس کے مریضوں کو تڑپتا سسکتا دیکھ کر بھی اپنی صحت کی قدر نہ آئی، دنیا کے چپے چپے میں کٹتا لٹتا دیکھ کر، پٹتا دیکھ کر اپنے گناہوں پر سچی توبہ نصیب نہ ہوئی۔ مولا ہمیں پتہ نہیں آج اس شعبان میں ہمارے موت کا فیصلہ کر دیا گیا، نہ جانے کب موت کا پنجہ دبوچ لے گا۔ ابھی پیر ٹھنڈے ہو گئے، ابھی ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، ابھی آنکھیں کھلی رہ گئی، اب نبض رک گئی، ڈاکٹروں نے چہرے پر چادر ڈال دیا۔ مولا قبر کی تنہائیاں کیسے گزر پائیں گی، قبر کا مرحلہ کیسے کٹ پائے گا؟ مولا ایک ہی بھیک ہے، ایک ہی سوال ہے، دلوں کی نرمی عطا فرما، اپنے ذات عالی کا عشق عطا فرما، گناہوں کی نفرت دے دیجیے، حلال وطن کی روٹی عطا فرمائیے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائیے، ہماری بیٹیوں کے مناسب جوڑے مقدر فرمائیے، ہمارے بچوں کو وطن کی حلال روزی عطا فرما دیجیے، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا واسطہ، آپ کے مقبول ولیوں کی سجدوں اور آہوں کا واسطہ، مولا مولا ہم سب کو دین، دعوت، تبلیغ، تزکیہ، تدریس، مخلص معاون عطا فرمائیے، دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے قبول کر لیجیے، اپنے گھر پر حاضری آسان فرمائیے، حاجیوں کے قافلے میں شامل کر دیجیے، عمرے والوں کے قافلے میں شامل کر دیجیے، اس لیے نہیں کہ ہم اہل ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم قابل ہیں، کوئی نیکی کے آنے کے اہل ہوتے، لیکن میلا کپڑا دھوئے جانے کے قابل ضرور ہے، صاف کیے جانے کے قابل ضرور ہے۔ مولا ہمارے کتنے دوست عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں، ہم آپ کے آزمائش کے متحمل نہیں، ہمیں صبر کی پونجی اتنی نہیں، آخرت کا اتنا استحضار دھیان نصیب نہیں، اجر کا اتنا شوق ہماری طبیعتوں میں نہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے دل مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ناجائز راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ مولا ہمیں روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، ہمیں جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ مولا آپ جانتے ہیں آپ کے غیر کے سامنے سوال کرتے ہوئے پانی پانی ہو جائیں گے، ہم زمین میں دھس جائیں گے، ہم طبیعت میں کچھ شرم باقی ہے کہ آپ کے غیر سے کیسے سوال کریں، اندھا اندھے کو کیا بتائے گا، محتاج کو کیا دے گا، مسائل آپ کی طرف سے آتے ہیں، حل بھی آپ ہی کرتے ہیں، بیماریاں آپ ہی ڈالتے ہیں، شفا بھی آپ ہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے علمی عملی منصوبوں کو پورا فرما دیجیے، پورا فرما دیجیے، پورا فرما دیجیے۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔
ہماری تربیت فرما، ہمارے بچوں کی تربیت فرما، علمی فتنے، عملی فتنے، دجالی فتنے، اولد کا فتنہ، دولت کا فتنہ، اے اللہ ہر فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کی مغفرت فرما، زندہ ہیں حیات عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے مرحومین نہ جانے ہم سے کیسی کیسی وفاداریاں خدمت گزاریاں کر کے چلے گئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے خلوص کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، ان کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کرنے کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔